وبرکاتہ جزاک اللہ خیر شیخ۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے، خرید و فروخت کے آداب و احکام۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان فضیلت الشیخ برکت اللہ مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ تمام سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ درس کو توجہ سے سنیے، زوم پر آڈیو اور ویڈیو بند رکھیں تاکہ درس میں کسی قسم کی رکاوٹ اور خلل پیدا نہ ہو۔ شیخ برکت اللہ مدنی حفظہ اللہ تعریف کے کسی محتاج نہیں ہے۔ یہ IGEC ٹیم کے پلیٹ فارم سے کہیں ایک دروس ان کے ہو چکے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئے اپنا موضوع خرید و فروخت کے آداب و احکام پر خطاب شروع کریں۔ شیخ برکت اللہ مدنی حفظہ اللہ فلیتفضل مشکورا و ماجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آواز صاف آ رہی ہے؟ جی صاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى أخرج البخاري۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ محترم حاضرین، مشاہدین، سامعین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے اس نے ہمیں یہاں پر جمع کیا، اور بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً تمام انبیاء کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر حمد و صلات کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس موضوع کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں، خرید و فروخت کے احکام اور اس کے آداب، آج کی اس مجلس میں، آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جانیں گے کہ خرید و فروخت کے کیا احکام ہیں اور کیا مسائل ہیں، اس کے کیا آداب ہیں۔ دیکھیے، اسلام ہمارا کامل مکمل دین ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے، ایک معاملہ تو وہ ہے جو بین الخالق والمخلوق ہے، اللہ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان ہے، جسے ہم عبادات سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور نفس کو پاک کرنا، دلوں کو صاف کرنا، یہ تمام کے تمام عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسرے جو معاملات ہیں وہ ہے، دوسری جو قسم ہے وہ بین الخالق والمخلوق، اور دوسری قسم بین المخلوقین، یعنی مخلوقین کے درمیان آپس میں، انسانوں کے درمیان آپس میں جو معاملات۔ اب اس میں معاملات کی تمام اقسام شامل ہیں کہ انسان جب اس روئے زمین پر زندگی گزارے گا تو اسے ضروریات، اس کی اپنی ضروریات ہیں جسے پورا کرنا ضروری ہے، معاملات ہیں جو لوگوں کے درمیان پیش آتے ہیں، تو اب اس کی وہ ادائیگی کیسے کرے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس جانب کی رہنمائی کی ہے۔ تو اب اس سلسلے میں
جو قرآن کریم کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ الجمعہ کی، جس میں حکم دیا گیا ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ ایمان والوں جب نماز کے لیے جمعہ کے دن ندا دی جائے، آواز دی جائے، پکارا جائے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، دوڑو اور خرید و فروخت تو چھوڑ دو، تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز مکمل ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا بکثرت ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت کریمہ میں یہاں پر اللہ کے رزق کو جسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کا فضل سے تعبیر کیا گیا، گویا کہ جو محنت، جو مشقت ہم کرتے ہیں رزق حلال کی تلاش میں، رزق حاصل کرنے میں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر وہ جائز طریقے سے محنت اور مشقت سے مل جائے، کسی کو دھوکہ دینا اس میں نہ ہو، کوئی فریب نہ ہو، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ لہٰذا اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کی تم جستجو کرو، طلب کرو، اس کے لیے محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک اور حکم دیا گیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا بکثرت ذکر کرو، اللہ کو بکثرت یاد کرو۔ خرید و فروخت کے جو یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ دکانوں میں، بازاروں میں۔ اور بازار یہ وہ جگہ ہے جو اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے۔ چنانچہ پیارے نبی نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، مساجد، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ، مبغوض جگہ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بازار ہے۔ تو بازار اور مارکیٹ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، عمومی طور پر یہ حالت، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ لہٰذا یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ۔ ایک مومن اپنی زندگی جب گزارتا ہے اور جب اسے دنیاوی ضروریات کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے لیے وہ بازاروں میں جاتا ہے، بازاروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے، کاروبار اللہ کے رسول بھی کرتے تھے، تجارت کا پیشہ اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے۔ یہ اعتراض کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے، ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس نبی کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بازار یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ جگہ ہے، لیکن وہاں پر انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہاں پر انسانی ضروریات میسر آتی ہے، ملتی ہے، جسے خریدنا پڑتا ہے، بیچنا پڑتا ہے، کاروبار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے عربی زبان کے اندر ہم دیکھیں کہ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ کتاب البیوع کے نام سے، خرید و فروخت کے ابواب کے نام سے مستقل کتابیں ہیں، اس میں احکامات ہیں جس میں سمجھایا گیا ہے جو عقد جو ہوتا ہے، جو معاملات ہوتے ہیں وہ تین طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک معاملہ جو ہوتا ہے وہ صرف لین دین کا معاملہ ہے، محض لین دین، جیسے خرید و فروخت ہے، اجرت پر کوئی چیز دینا ہے، یا پھر شراکت کا معاملہ ہے جس کے اندر صرف لین دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم ایسی ہوتی ہے جس میں صرف صدقہ ہے اور اجر و ثواب کی امید ہے، جسے صدقہ کرنا بھی کہتے ہیں، یا یہ کہ ہبہ کرنا، وقف کرنا، اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے دینا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں میں شریک ہے، لین دین بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اجر و ثواب کی امید، جیسے قرض ہے، قرض جس دے کر کے وہاں پر اجر و ثواب کی ہم امید بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرض کے اندر جو ہے اس بات کی بھی امید ہوتی ہے انسان کو کہ یہ جو رقم میں نے دی ہے ایک مقررہ مدت کے بعد مجھے واپس مل جائے۔
اسی طریقے سے خرید و فروخت کے معاملے میں لوگوں کی بھی اقسام ہیں، لوگ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں وہ عدل و انصاف کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ لوگ خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے یہ ظلم و زیادتی کے ساتھ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے وہ احسان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو لوگوں میں سے وہ لوگ جو عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک چیز دینا اور اس کے بدلے میں یا تو اس کی قیمت دینا، یا یہ کہ کوئی چیز کے بدلے میں کوئی چیز دینا۔ پہلے کے زمانے میں جب روپے پیسے نہیں ہوتے تھے تو ایک چیز دے کر کے اس کے عوض میں کوئی دوسری چیز لی جاتی، لیکن وہاں پر انصاف اور عدل کی تقاضے کو پورا کیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر خرید و فروخت ظلم و زیادتی کے ساتھ کی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے اور یہ ظلم ہے۔ اور کبھی جو خرید و فروخت ہے اس میں احسان کا پہلو بھی اختیار کیا جاتا ہے، نرمی کا پہلو اختیار کیا جاتا ہے، جس میں اور اس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، جو روایت میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعا کی، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2076 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحم کرے جب وہ خریدتا ہے تب بھی نرمی اختیار کرتا ہے، آسانی کرتا ہے، جب بیچتا ہے تب بھی آسانی کرتا ہے، اور جب قیمت کا تقاضا کرتا ہے تب بھی وہ آسانی کرتا ہے، بیجا فضول بحث نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے نہیں کرتا، اور دھوکہ نہیں دیتا، اور ان تمام چیزوں سے وہ بچتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ یعنی خرید و فروخت جو ہم کر رہے ہیں یہ کیوں مشروع کیا گیا؟ شریعت میں اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانی ضروریات رکھی ہیں، انسان اگر اپنے آپ کے اوپر اکیلے ڈیپینڈ رہے اور وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر کسی کو، ہر ایک کو دوسرے کا محتاج بنایا ہے، ہر ایک انسان کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ جو مالدار ہے اسے کام کرنے کے لیے غریبوں کی ضرورت ہے، مزدوروں کی ضرورت ہے، مزدور بھی اس کو محنت اور مشقت کرنے کے لیے دوسرے شخص کی ضرورت ہے تاکہ وہ 2-4 پیسے کمائیں اور اپنا پیٹ پالے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے اس کی مشروعیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی مصلحتوں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصلحت کو ثابت کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے، برائیوں کے کو مٹانے کے لیے بیع کو جائز قرار دیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب خرید و فروخت کی جو شرائط ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ خرید و فروخت کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ جو خریدنے والا ہے اور بیچنے والا ہے وہ آپس میں رضامند ہو، راضی ہو، اور اسی طریقے سے زبردستی نہ کی جائے، اس کے اوپر اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچنے والا ہے تو اب اسے جو بیچ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے، اسے جبرن جو ہے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اسے ڈرا دھمکا کر کے وہ چیز حاصل نہ کی جائے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ خرید و فروخت نہیں ہوگا بلکہ یہ ظلم ہوگا۔ مثال کے طور پر اب اگر کوئی زمین ہے، زمین کو وہ خریدنے کے بجائے اس کے اوپر اس سے ایگریمنٹ بیچنا چاہ رہا ہے، لیکن اسے ڈرا دھمکا کر کے کم قیمت دے کر کے اس سے زمین حاصل کی جا رہی ہے، تو یہ خرید و فروخت نہیں ہے، در حقیقت یہ جو ہے بیچنا نہیں ہے بلکہ ظلمن وہ چیز حاصل کرنا ہے۔ میں جو ہے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو پروگرام چل رہا ہے یہاں پر
ان لوگوں کا جو تہوار ہے گنپتی کا، اس کی وجہ سے تھوڑا شور اور شرابہ ہے، ڈسٹربنگ ہے، اس کے لیے بھی شاید آوازیں بھی آ رہی ہوں گی، میں اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں کہ یہ پروگرام ہے ان کے اور یہ روڈ کے قریب میں ہی ہے گھر، جس کی وجہ سے شور اور شرابہ بھی ہو رہا ہے۔ جو خرید و فروخت کے جو اصول ہے، جو ضوابط ہے اور جو شرائط ہے، اور کب خرید و فروخت ثابت ہوگی، یعنی آدمی جب بیچ رہا ہے تو ان دونوں کے درمیان جو شرائط ہے وہ کب ثابت ہوگی؟ جب جو چیز وہ بیچ رہا ہے وہ جائز تصرف ہو، استعمال کے لیے جائز ہو۔ کوئی حرام چیز اگر وہ بیچ رہا ہے تو وہ چیز جو ہے جائز نہیں ہوگی، اس کا نہ بیچنا جائز ہے نہ خریدنا۔ اسی طریقے سے جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہو، یعنی انتفاع کے قابل ہو اور اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہو۔ جو اسی طریقے سے جس چیز کو ہم بیچ رہے ہیں وہ بائی کی ملکیت میں ہو، یہ بھی شرط ہے کہ جس وقت بیچا جا رہا ہے وہ اس کی ملکیت میں ہو۔ اگر وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے عقد کے وقت، جس وقت وہ بیچ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کی قیمت معلوم ہو، ثمن معلوم ہو، اور وہ اس کو دینے پر قادر ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں میں اسے بیچ رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، قادر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ اسے کوئی بیچ رہا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو شرائط ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے ملکیت میں نہیں ہے، زیر ملکیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو صفات ہے، وہ صفات دو صفتیں ہیں، یعنی بول کر کے انسان بیچتا ہے اور اسی طریقے سے عملی طور پر بیچتا ہے۔ تو بول کر کے یعنی اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں اپنی چیز بیچ دی فلاں اتنی قیمت کے بدلے میں، یا یہ کہ اور وہ یہ کہہ دیتے میں نے اس کو قبول کر لیا، تو یہ بے دونوں کے درمیان واقع ہو گئی، خرید و فروخت یہاں پر اس کا جو معاملہ ہے وہ طے ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے فعلی جو ہے وہ یہ اس اعتبار سے کہ کوئی کسی کو 10 ریال یا 10 روپے کے اندر یا 100 روپے کے اندر کوئی چیز دیتا ہے اور اس کے بدلے میں بغیر کسی قول کے پیسے دے کر کے وہ چیز لے لیتا ہے، جیسے کہ عام طور پر ہم جاتے ہیں دکان میں اور زبان سے نہیں بولتے لیکن اس سے وہ چیز لیتے ہیں اور وہاں پر اس کو یا تو پیسے رکھ دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی یہ جو ہے معاملہ طے پاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے ان تمام چیزوں کے اندر کہ ہم جو خریدنے والا یا بیچنے والا ہے، خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے، بازار میں جانے کی جو آداب ہے اس کا بھی خیال رکھیں۔ بازار میں جانے کی جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بتلائی ہے، اور اس پر اجر و ثواب کا جو وعدہ کیا ہے، ذکر فرمایا ہے، اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں، خیال میں رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بازار میں جائے اور اس دعا کو وہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جو اس دعا کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہے اور 10 لاکھ گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تجارت یعنی خرید و فروخت اور تجارت یہ بڑا ہی قابل برکت عمل ہے، اور تاجر میں کیا صفات ہونی چاہیے اس کو میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں کہ جو سچا تاجر ہے، امانت دار تاجر ہے، اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو امانت دار تاجر ہے اور سچ بولنے والا تاجر ہے وہ قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التاجر الامین التاجر الامین الصدوق المسلم مع الشہداء یوم القیامہ،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو امانت دار تاجر ہیں، مسلمان تاجر، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آپس میں کاروبار کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں مخاطب کیا اور یہ کہا کہ یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، فاستجابوا لرسول اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ لوگوں نے اپنی گردنیں اور اپنی آنکھیں آپ کی طرف اٹھا لی تو آپ نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تاجر ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، بزنس کرنے والے، قیامت کے دن فاجروں کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، فسق و فجور کرنے والے ہو کر کے اٹھائے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نیکی اختیار کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، نیکی اختیار کرتے ہیں اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ تجارت کے اصولوں کا خیال کرتے ہوئے ہم سچ بولیں، جھوٹ کا ساتھ نہ دیں، جھوٹ سے بچیں۔ ایک روایت میں جس کے راوی واصلہ بن اسقا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا معاشر التجار ایاکم والکذب، اے تاجروں کی جماعت جھوٹ سے بچو، اور جو تجارتی معاہدے ہیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ تو اب خرید و فروخت کے سلسلے میں اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے، عہد و پیمان ہوتا ہے، تو اس عہد و پیمان اور ایگریمنٹ کو پورا کرنا چاہیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو، اور فرمایا دوسری آیت کریمہ میں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو پورا کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پوچھ کی جائے، اور جو وعدے کو پورا نہیں کرتا، دھوکہ دیتا ہے، عہد کو پورا نہیں کرتا، وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، اسے منافقت کی علامت قرار دیا گیا، منافق کی نشانی بتایا گیا۔ وَإِذَا عَهَدَ غَدَرَ، جب بھی وہ عہد کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ تو تاجروں کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچے اور وعدے کو پورا کریں۔ اسی طریقے سے جو عیب اگر ہو سامان کے اندر، بیچنے والے کے پاس جو سامان ہے اس کو بیچ رہا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی عیب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس عیب کو جو ہے بتلا دے، چھپائے نہیں، اس کو بھی ظاہر کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بینہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ایسی چیز بیچے جس میں عیب ہو، الا یہ کہ وہ اسے بیان کر۔ تو اگر عیب والی چیز ہے اسے چھپائے نہیں، اسے بیان کر دے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لیبل بدل کر کے لوگ جو ہے اس کو بیچتے ہیں جھوٹے طور پر۔ اسے اگر وہ کسی ہلکی کمپنی کا ہے تو اسے بہت ہی زیادہ برانڈڈ بتا کر کے یا بڑی کمپنی کا بتا کر کے بیچا جاتا ہے، اس کے اوپر نام بدل کر کے بیچا جاتا ہے، نمبر ہٹا کر کے دوسرا نام ڈال کر کے اس کو بیچا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام جو ہے عیب والی چیزیں یا یہ کہ دھوکے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ جو بیچ رہا تھا، اناج بیچ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، کتاب الایمان میں 102 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ غلے کا ڈھیر رکھا ہوا ہے تو اللہ کے رسول نے اپنی انگلیاں اس میں ڈالی، وہ تر تھی، تری محسوس کی۔ ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ غلے کے مالک یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول رات میں بارش ہوئی تھی تو جس کی وجہ سے یہ بھیگ چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، تم نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھ دیا کہ لوگ اسے دیکھ لیں؟ اور اسی روایت میں بیان فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اگر
ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر اگر دھوکہ چل رہا ہے، دھوکے بازی چل رہی ہے، تو تمام کے تمام لوگ، یہ سب کامن ہے، ہر کوئی ایسے ہی کر رہا ہے، لہٰذا ہم بھی کر رہے ہیں، تو لوگوں کے کرنے کی وجہ سے وہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہو جاتی۔ یہ تجارت کسی بھی اعتبار سے ہو، کسی بھی کام میں ہو، حرام ہے تو حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اصول بتا دیا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ اب چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز، اب اگر کوئی تجارت کر رہا ہے اور اس میں کسی بھی طرح سے وہ عیب کو چھپا کر کے بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ ایک بنیا ہو، دکان پر، کرانے کی دکان پر کام کر رہا ہے، یا کرانے کی اس کی ذاتی دکان ہے، اور اس میں بھی وہ خرید و فروخت میں کمی بیشی کر رہا ہے، عیب کو چھپا رہا ہے، مال کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے، ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے، پھر بھی وہ اس کو بدل کر کے بیچتا ہے۔ یہ تمام کی تمام شکلیں ہیں دھوکے کی جو اس میں آتی ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہوتا یہ بھی ہے کہ لوگ قسمیں کھا کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنی جو ہے چیزوں کو بیچتے ہیں۔ اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا، فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ وشیمۃ زان وعائل مستکبر ورجل جعل اللہ بضاعته لا يشتری الا بیمینہ ولا یبیع الا بیمینہ۔ چنانچہ طبرانی کی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ بوڑھا بدکار، یعنی ایسا شخص جو بوڑھا ہونے کے باوجود بھی زنا کرتا ہے۔ دوسرا فقیر متکبر، تکبر کرنے والا فقیر۔ اور تیسرا ایسا شخص جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سامان دے رکھا ہے اور وہ اسے نہیں خریدتا مگر قسم کے ساتھ، اور نہیں اسے بیچتا مگر قسم کے ساتھ، یعنی جب بیچتا ہے تب بھی قسم کھاتا ہے، جب خریدتا ہے تب بھی قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے اسے بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ انتہائی سخت گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی بہت عام ہے۔ ناپ تول میں یعنی جتنا ہے کچھ، آج کل جیسا کہ جو نمبر والی جو مشینیں رکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں بھی کچھ سیٹنگ کر دی جاتی ہے، اور 1 کلو کی جو چیز ہے اس میں 100 گرام 200 گرام یا کچھ گرام جو ہے کم کر دیا جاتا ہے۔ سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ مکمل طور پر ہے، تو یہ بھی جو ہے دھوکہ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ اس سلسلے میں جو ہے سورہ مطففین کی ابتدائی آیت کریمہ، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ انتہائی سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، کہ جب بھی وہ ناپ تول کرتے ہیں اس میں کمی کرتے ہیں، جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب خود لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ لوگ کم تول کر کے دیتے ہیں۔ انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں، کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ مرنے والے ہیں اور مر کر کے دوبارہ جب اٹھائے جائیں گے تو اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگوں میں سب سے برے لوگ معاملے میں جو ہے لوگ تول کے معاملے میں انتہائی خبیث تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تو اس کے بعد جب اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے صحیح طور پر ناپ تول کرنا شروع کیا، اور یہ جو خباثت تھی، یہ جو برائی تھی، یہ ختم ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمایا کہ جس قوم کے اندر خیانت ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے، جس قوم کے اندر زنا پھیل جاتا ہے ان میں موت کی کثرت واقع ہوتی ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان سے رزق کو کاٹ دیتا ہے، اور جو قوم بغیر حق کے فیصلہ کرتی ہے ان میں قتل و خونریزی عام ہو جاتی ہے، اور جو قوم عہد کو توڑتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان پر دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ یہ روایت جو ہے حسن بغیری ہے، اور الترغیب و ترہیب میں روایت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جس کا خیال
خرید و فروخت میں ہمیں رکھنا ہے، معاملات میں رکھنا ہے، تجارت اور لین دین کے معاملات میں رکھنا ہے۔ تجارت کرنے والوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر وہ تجارت میں خیر چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں اور کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ تجارت دن کے ابتدائی حصے سے کریں۔ اس میں بھی بہت کوتاہی اور کمی پائی جاتی ہے۔ صخر بن وداع الغامدی رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ان سے خود یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں، صبحوں میں برکت عطا فرما۔ تو وہ جو کرتے تھے صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اپنا دستہ یا کوئی لشکر جب روانہ کرتے تھے تجارتی قافلہ تو دن کے ابتدائی حصے میں روانہ کرتے تھے۔ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَسْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ، تو اس قدر کثرت ہو گئی، اس قدر کہ وہ امیر ہو گئے اور ان کے مال میں اضافہ ہو گیا۔ تو امیر بننے کا یہ نسخہ، مالدار بننے کا نسخہ اور تجارت میں برکت اگر ہم چاہتے ہیں تو نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ صبح کا جو وقت ہے بڑا ہی اہم وقت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ عبادات اس میں کوتاہی نہ ہو، کمی نہ ہو، کیونکہ جہاں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم تجارت کریں، زمین میں پھیل جائے، اللہ کے فضل کو تلاش کرے، رزق کو تلاش کرے، وہیں پر یہ حکم دیا گیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر بکثرت یاد کریں، اللہ کو بکثرت یاد کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ آپ دیکھیے مدینہ کے سب سے بڑے تاجر تجارت کے معاملے میں کون ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، بڑے تاجر ہیں مدینہ کے۔ ایک وقت ایسا تھا جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، مکہ میں بھی ان کے پاس بہت تجارت کا تو ہنر ان کے پاس تھا اور تجارت کے ذریعے سے انہوں نے بہت کچھ کمایا تھا، لیکن جب اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ چھوڑ کر کے آ رہے ہیں تو مکہ والوں نے ان سے ساری چیزیں لے لی، کیونکہ تم نے جو کچھ کمایا ہے ہمارے پیسوں سے کمایا ہے، کچھ لے کے نہیں جا سکتے۔ اب وہ سب کچھ چھوڑ کر کے اکیلے اور تنہا بے یار و مددگار مدینہ آتے ہیں، مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاقات یعنی بھائی چارہ سعد بن ربیع کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو صحابی ہیں جن کے ساتھ ان کا معاقات یعنی بھائی چارہ ہوتا ہے وہ انہیں آفر کرتے ہیں کہ میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک تمہارا ایک میرا، میرے پاس 2 زمینیں ہیں، ایک تمہاری ایک میری، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ وہ دعا دیتے ہیں ان کو اور یہ کہتے ہیں کہ بارک اللہ فی اہلکم مالی، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، بس دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتلا دیجیے۔ وہ جاتے ہیں بازار میں اور اس کے بعد گھی اور پنیر اور ان تمام چیزوں سے اپنے کاروبار کی شروعات کرتے ہیں اور مدینہ کے سب سے زیادہ بڑے تاجر بن کر کے ابھرتے ہیں۔ ان کے تعلق سے جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیا گیا اور ابو لولو فیروز اس نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر فجر کی نماز میں حملہ کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت حملہ جب کیا گیا تو آپ کے حملہ ہو جانے کے بعد، آپ کے بے ہوش ہو جانے کے بعد آپ کی جگہ پر جنہوں نے امامت کرائی تھی پہلی صف میں جو مصلی تھی وہ کون تھے؟ عبد الرحمن ابن عوف۔ انہوں نے جو ہے ان کی نیابت کی تھی اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کر کے جلدی فجر کی نماز پڑھا دی، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ساتھ جو ہے جو معاملہ ہوا میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اور نہ ہی یہاں پر ان کی شہادت کا واقعہ بتانا مقصود ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے تاجر بھی ہیں اور فجر کی نماز کے صف اول کے مصلی، پہلی صف کے نمازی ہیں۔ آج بڑے بڑے تاجر ہیں جو دن بھر مارکیٹ میں ہے، تجارت میں ہے، کاروبار میں ہے، لیکن عبادات میں اتنے ہی پیچھے ہیں، نمازوں میں اتنے ہی پیچھے ہیں۔ یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، تجارت میں ہم آگے بڑھیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں۔
اسی طریقے سے کاروبار میں فیاضی سے کام لینا چاہیے، سخاوت سے کام لینا چاہیے اور نرمی اختیار کرنی چاہیے. جیسا کہ میں نے ابھی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول کی جو دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحم کرے جو آسانی کرتا ہے. رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، جب بیچتے وقت، خریدتے وقت اور اسی طریقے سے تقاضا کرتے وقت نرمی کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا کہ غفر اللہ لرجل کان قبلکم کان سہلا اذا باع سہلا اذا اشترى سہلا اذا اقتضى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو بخش دیا، اس کی مغفرت کر دی. وہ کیا کرتا تھا؟ جب خریدتا تھا تو نرمی کرتا تھا، جب بیچتا تھا تو نرمی کرتا تھا، اور جب تقاضا کرتا تھا تو نرمی سے کام لیتا. اسی طریقے سے ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ادخل اللہ رجلا کان سہلا مشتریا وبائعا وقاضیا ومقتضیا الجنہ. آسانی اور نرمی کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، بیچنے والے اور تقاضا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. معاملات میں سب سے بڑی جو کوتاہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جو قرآن کا حکم ہے اور ہم لوگ اس کو انجام نہیں دے رہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کریمہ وہ اسی معاملے کے تعلق سے. جی ہاں، آیت دین، سورہ بقرہ کی آیت دین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کیا دیا؟ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ 282 اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو جب آپس میں معاملات کرو، جب قرض ایک دوسرے کو دو تو پھر ایک مقررہ مدت تک تو اسے لکھ لیا کرو. تو لکھنا یہ بہت ہی اہم چیز ہے. کاروبار کے اندر معاملات طے ہو، ہم ایک دوستانہ میں یا بھروسے میں، خریدنے والے بھی اکثر ایسے ہی کرتے ہیں. خریدنے والے جب کسی دکان پر جاتے ہیں، کیونکہ یہاں معاملہ صرف بیچنے کے تعلق سے یا تجارت کے تعلق سے نہیں بتائے جا رہے ہیں، خرید و فروخت کے آداب بتائے جا رہے ہیں. تو ان آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے لکھ لیا جائے. ہم کرتے یہ ہیں کہ دکان سے کوئی چیز خریدنا ہے تو آنکھ بند کر کے لے کے آ جاتے ہیں، اور روزانہ جب بھی ہم جاتے ہیں لے کر کے آ جاتے ہیں، لکھ لو. ان سے کہہ دیتے ہیں لکھ لو، خود نہیں لکھتے. اور اس کے بعد جب بل لمبا ہو جاتا ہے اور جب دینے کے وقت میں ہزاروں کی تعداد میں ہو جاتا ہے تو ہم الزام لگاتے ہیں کہ نہیں یہ چیز میں نے نہیں لی ہے، میں نے جو ہے یہ ایسا نہیں کیا ہے، تم نے اپنی طرف سے ڈال دیا ہے. تو یہ بہت ہی بری چیز ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور شریعت کی احکام پر چلتے ہوئے ہمیں لکھ لینا چاہیے. اسی طریقے سے تجارت میں جو کوتاہی پائی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے تجارتی معاملے میں کہ مشورہ نہیں لیا جاتا. المستشار معتمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہو. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ. یعنی ایک مسلمان کی جو دوسرے مسلمان پر حقوق ہے، ایک روایت میں 5 ہے، ایک روایت میں 6 ہے. ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب تم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے بہتر مشورہ دو. بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کوئی چیز شروع کرنا چاہتے ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں جو مشورہ دیا جاتا ہے غلط مشورہ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نقصان پہ نقصان، نقصان پہ نقصان ان کا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، خرید و فروخت کے معاملے میں اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ نئی نئی جو چیزیں شروع کرتے ہیں اور اس میں وہ مشورہ نہیں لیتے، یا ایسے لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں جو تجربے کار نہیں ہیں، اور بعد میں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو حرام ہیں. ہمیں جیسے کہ سود ہے، سود تو حرام ہے، بالکل حرام ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسے جنگ سے تعبیر کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں یا ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں جان بوجھ کر کے یا انجانے میں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں سود ہے. اور ہم یہ
دلیل بناتے ہیں کہ لوگ کر ہی رہے ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو جہاں مجبوری ہے، ہر چیز کو ہم مجبوری کا نام نہیں دے سکتے، ان تمام چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے رشوت بہت ہی خطرناک گناہ ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جہنم میں جائیں گے. لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں رشوت خوری بھی ہے. اور اسی طریقے سے جہاں پر مجبوری ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم دینا نہیں چاہتے لیکن سامنے والا جو ہے وہ جبرن ہم سے لے رہا ہے، ہم اپنے ارادے سے نہیں دے رہے. تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے پھر بھی کوشش کرنا چاہیے پورے طور پر بچنے کی. لیکن اب مجبوری ہے اور سامنے والا ہمیں مجبور کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں وہ شخص گنہگار تو نہیں ہوگا. البتہ ہوتا یہ ہے، ہم اگر معاشرے میں نظر ڈالیں کہ لوگ پہلے ہی سے کہ رشوت سے کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے خرید و فروخت میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو ہدیے ہیں، جو گفٹ اور تحفے ہیں، تحائف ہے، آدمی پہلے سے ہی تحفہ لے کر کے اس کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ نرمی کرے. یا کچھ لوگوں کو بیچنے والا ہے، اس میں سے جس نے اس کو تحفہ دیا ہے اس کو بیچے اگر خریدنے والے ایک سے زیادہ ہیں. اسی طریقے سے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے کوئی چیز خریدنے پر، بیچنے پر، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، اگر بے ہو چکی ہے تو اب جا کر کے قیمت کو بڑھا دینا اور اپنے بھائی کی فروخت پر فروخت کرنا، اس کو بھی منع کیا گیا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یبیع احدکم علی بیع اخیہ، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے. یعنی ان دونوں کا معاملہ ہو چکا ہے، بات چیت ہو چکی ہے، اس نے بیچ دیا ہے، اب تیسرا شخص وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسے مت دو بلکہ اس سے میں زیادہ قیمت تمہیں دوں گا، تم وہ مجھے دے دو. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نجش سے منع کیا ہے. بیع نجش کیا ہے؟ قیمت کو بڑھانا، اس اعتبار سے کہ سامنے والا جو ہے وہ بیچنے کے لیے مجبور ہے اور معلوم ہے کہ وہ اسے بیچنے ہی والا ہے، تو اب جان بوجھ کر کے جو ہے اس کے ریٹ کو کم کر دینا معاشرے کے اندر تاکہ کوئی بھی اس سے نہ خریدے اور وہ مجبوری میں بیچنے ہی والا ہے. تو یہ تمام کے تمام احکامات ہیں جس کا تذکرہ میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے کیا، اور بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی، اور خاص طور پر جو سود ہے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو سود سے کنیکٹ. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کو رکھا جائے گا جو صرف سود اور اس سے ریلیٹیو جو چیزیں ہیں. اور ایک بات بتا کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ حلال جو ذرائع ہیں کمانے کے وہ واضح ہیں، حلال واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں. ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو کہ مشتبہ ہیں. اب ان تمام مشتبہ چیزوں سے بچنا ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں یا کسی کاروبار کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ وہ حلال ہے حرام ہے تو اس سے مکمل طور پر بچ جانا یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال واضح ہے، حرام واضح، دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، شک والی چیزیں ہیں. ومن اتقى الشبہات فقد وقع، جو شبہات سے بچ گیا تو گویا کہ وہ بچ گیا، حرام میں واقع ہونے سے بچ گیا. اور جو ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہوا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام آداب کا خیال رکھیں، ان تمام معاملات کا خیال رکھیں، دھوکے سے بچیں اور جھوٹ سے بچیں. جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے جو برکت ہے وہ برکت اٹھا لی جاتی ہے. البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جو دو خرید و فروخت کرنے والے ہیں انہیں جب تک عقد نہ ہو جائے آپس میں اختیار ہے، ایگریمنٹ نہ ہو جائے جب تک. اور ایک چیز بیچ دی اور بیچنے کے بعد اگر کوئی عیب نکلتا ہے خریدنے والے کی طرف سے تو یا تو وہ شرط رکھے کہ اگر کوئی عیب ہے تو میں آپ کو وہ چیز لوٹا دوں گا. لیکن بے اگر ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جب تک مجلس کے اندر بیٹھے ہیں وہ اختیار پر ہیں، وہ چیز بدل سکتے ہیں یا وہ اپنا ارادہ بھی بدل سکتا ہے کہ نہیں مجھے یہ چیز نہیں لینا ہے جب تک وہ بیٹھے ہیں. اور اگر دونوں نے سچ کہا، ان صدقہ، اگر دونوں نے سچ کہا
تو اللہ کے نبی نے فرمایا وبینا، اور عیب کو بیان کر دیا تو اس کے اندر برکت رکھ دی جاتی ہے. بورک فی بیعہما، ان دونوں کے لیے برکت دی جاتی ہے. خریدنے والا بھی کوئی چیز، کوئی عیب نہ چھپائے، کوئی نیت نہ چھپائے، اور نہ ہی بیچنے والا، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھے. اور اگر دونوں چھپاتے ہیں محقت برکت بیعہما، تو جو خرید و فروخت کی جو بیع ہے، بیع کی جو برکت ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، اٹھا لی جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا ہمیں ان احادیث کا خیال رکھنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، معاملات کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم خود حلال کھائیں، حرام سے بچیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی حلال کھلائیں، تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ حلال طریقے سے زندگی گزاریں اور حرام کے تمام ذرائع سے بچیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حرام تجارتوں سے اور حرام کمائی سے بچائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین. یہ تھے فضیلت الشیخ برکت اللہ مدنی حفظہ اللہ، جو ہمارے درمیان خرید و فروخت کے آداب و احکام پر قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل انداز میں خطاب کر رہے تھے. شیخ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، اہل و عیال میں برکت عطا کرے، آمین یا رب العالمین. کیا شیخ سوالن کی کوئی گنجائش ہے؟ ایک دو سوالات کی. جی آپ کے پاس کوئی وقت ہے کیا شیخ سوال جواب کے لیے؟ کوئی ایک دو سوال ہے؟ وقت اذان کا وقت قریب ہے، 5 منٹ ہی باقی ہے. کوئی اگر سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، 5 منٹ کا ہی وقت ہے. سوال ہے تو شیخ سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کسی کے پاس کوئی سوال؟ جی آواز نہیں ہے، بہت سلو آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ درس میں کہے تھے کہ یعنی صبح کے اول وقت یعنی تجارت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی یعنی برکت کی دعا کی ہیں، تو صبح کا اول وقت یعنی کون سا ہوتا ہے شیخ؟ اول وقت فجر سے پہلے اگر نماز نہ چھوٹ رہی ہے، یا فجر کے بعد، یعنی صبح کا جو وقت ہے، فجر کا جو وقت ہے، یہی ہے اول وقت. جی بارک اللہ. اب چاہیں تو فجر سے پہلے اٹھ کر کے بھی جو ہے کچھ لوگ منڈی میں جاتے ہیں، تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ اس میں آئے گا. اور جی اور اگر جو ہے فجر کی نماز پڑھ کر کے فوراً نکلتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اس میں آئیں گے. لیکن نماز چھوٹنے نہ پائے. بہت سارے مارکیٹ کے اندر بھی نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، مساجد وہاں پر موجود ہوتے ہیں یا وہاں قریب میں مساجد ہوتی ہے، تو نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ یہ اس چیز سلسلے میں ہمارے وہاں بھی بہت کوتاہی پائی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی جو ہے دیر تک سوئے رہتے ہیں اور اپنی جو دکان ہے وہ 11-12 بجے 1 بجے کھولتے ہیں. اگر وہ عادت بنا لے کہ نہیں میں صرف فجر کے بعد فوراً اپنی دکان کھول دوں گا اور اس کا یہ معمول بن جائے، تو انشاءاللہ رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، اللہ کے رسول کی دعا ہے. تو اگر وہ فجر کی نماز پڑھ کر کے ذکر و اذکار کر کے اور اپنی دکان کھول دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کب اٹھتے ہیں کب آتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی تجارت میں ضرور برکت ہوگی. اور یہ اللہ کے رسول کا جو وعدہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو وعدہ ہے یہ ہے. تو اس چیز کا خیال ہمیں کرنا چاہیے. معاشرے کو دیکھ کر کے ہی ہم لوگ جو ہے اس کو انجام دیتے ہیں. اگر ایسا ماحول بنایا جائے خاص طور پر مسلمانوں کی طرف سے تو اس میں بہت ہی خیر ہوگا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم بہت جلدی دکانیں کھول دیتے ہیں. جی ایک سوال تھا لیکن جزاک اللہ خیر. شیخ ایک ہماری بہن کا سوال ہے. شیخ جی ایک ہماری بہن عائشہ کا سوال ہے. شیخ وہ چارٹ میں پوچھ رہی ہے، اگر کوئی باریک اور ٹائٹ کپڑے سی کے دیتا ہے تو اس کے لیے کیا یہ کام کرنا جائز ہوگا شیخ عورتوں کے لیے؟ جی کپڑے دیکھیے ٹائٹ سلنا یہ تو جائز نہیں ہے. تو اس کے وہاں کام کرنا ہے، کس طرح کا کام کرنا ہے؟ یعنی یہی سلائی کا کام. سلائی کا کام تو بہت سارے لوگ عورتیں سلاتے ہیں شیخ، عورتوں کے کپڑے جو اس طرح آج جو زمانے میں پہنے وہ ٹائٹ قسم کے پہنتے ہیں، تو کیا اس طرح کے کپڑے وہ سلا کر جو چیز اصول کیا ہے تجارت کا کہ جو چیز حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. تو اگر ٹائٹ کپڑے پہننا حرام ہے
پہننا حرام ہے یا نہیں؟ پہننا حرام ہے، تو اس کا خریدنا اور اس کا بیچنا بھی حرام ہے. جی جزاک اللہ خیر. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی اس مجلس کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد شیخ جی الحمدللہ جزاک اللہ اللہ خیر. تعالیٰ شیخ کے انتظامات قبول کرے. آمین رب العالمین. انشاءاللہ آج کی اس مجلس کو ایک دو اعلانات کے ساتھ ختم کریں گے. پہلا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ یہ AGEC ٹیم کی طرف سے ہفتے میں 3 دروس ہوتے ہیں، ہفتے میں 3 دروس چلتے ہیں اور مہینے میں 2 تیلگو دروس چلتے ہیں. آپ ان تمام دروس میں شرکت کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی لائیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہ AGC کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی AGC کی طرف سے پروگرام چلتے ہیں وہ وہاں پر اپلوڈ ہو کے رہتے ہیں. آپ جب چاہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. انہی کچھ دعائی کلمات کے ساتھ آج کی اس مجلس کا اختتام کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجیے گا. ربنا